ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ویلو کریک تھا۔ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کا نام مارگریٹ ہولووے تھا۔ مارگریٹ کی عمر 78 سال تھی اور وہ ایک پرانے وکٹورین طرز کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے شوہر ایڈورڈ ہولووے کو گزرے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے اور اس کا بیٹا ڈینیل اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک منتقل ہو گیا تھا۔ مارگریٹ کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ باغ تھا جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بھاؤ سے خاص جگہ تھی۔ یہ باغ دراصل اس کے شوہر نے بنایا تھا جب وہ دونوں جوان تھے۔ گلاب، لیلی اور ایک پرانا اوک کا درخت اس باغ کی شان تھے، لیکن وقت کے ساتھ اور شوہر کی موت کے بعد باغ ویران اور خالی سا لگنے لگا تھا۔ ہر شام مارگریٹ ایک راکنگ چیئر پر بیٹھ کر باغ کو دیکھتی اور اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتی۔ اس کے دل میں اکثر یہ خیال آتا کہ شاید ڈینیل کبھی لوٹ کر آئے گا اور یہ باغ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، لیکن دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور ڈینیل کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک دن مارگریٹ نے دیکھا کہ باغ کے کونے میں ایک چھوٹی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید قدرت اسے یاد دلانا چاہتی ہے کہ زندگی ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باغ کو دوبارہ ویسا ہی بنائے گی جیسا ایڈورڈ نے بنایا تھا۔ مارگریٹ نے اپنے پرانے باغبانی کے اوزار نکالے جو زنگ آلود ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے مٹی کھودی، نئے پھول لگائے اور پرانے اوک کے درخت کے نیچے ایک بینچ رکھ دی۔ شروع کے دن مشکل تھے کیونکہ اس کے جوڑ کمزور ہو چکے تھے، لیکن وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرتی رہی۔ ایک دن اس کی ہمسائے ایک نوجوان لڑکی کلارا مچل اس کے گھر آئی۔ کلارا نے دیکھا کہ مارگریٹ اکیلی باغ میں محنت کر رہی ہے تو اس نے مدد کی پیشکش کی۔ آہستہ آہستہ کلارا اور مارگریٹ کے درمیان دوستی بن گئی۔ کلارا اس کے لیے پوتی جیسی بن گئی تھی۔ جب باغ دوبارہ کھلنے لگا تو مارگریٹ کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی چائے پارٹی کا انتظام کرے گی اور اپنے پڑوسیوں کو بلائے گی۔ چائے پارٹی والے دن گھر اور باغ دونوں پھولوں سے سجائے گئے۔ ہر طرف سکون اور خوشبو کا ماحول تھا۔ چائے پارٹی کے دوران مارگریٹ کو ایک حیرت انگیز سرپرائز ملا۔ ڈینیل وہاں آیا اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ وہ دراصل کلارا کی دعوت پر آیا تھا۔ ڈینیل کو دیکھ کر مارگریٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے نواسے نواسی کو گلے لگایا اور محسوس کیا کہ باغ صرف پھولوں کا نہیں بلکہ خاندان کا نشان ہے۔ باغ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، صرف پودوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مارگریٹ کے دل میں دوبارہ جاگی ہوئی امید اور محبت کی وجہ سے۔ اور اس دن سے مارگریٹ کے لیے وہ باغ بھولا ہوا باغ نہیں بلکہ زندہ یادیں بن گیا۔